بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سبق میرے ابا جان مکمل کیا۔ ہم نے عبارات پڑھیں اور الفاظ کے معنی کی بھی وضاحت کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے سبق بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ تو عزیز طالبات، آج ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے کہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ جی، پہلا سوال ہمارے پاس ہے، سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ابا جان، آپ کو جو ہے وہ یاد ہوگا کہ علامہ اقبال یعنی جو شاعر مشرق ہیں ان کے متعلق ہے، اور ان کی زندگی کے متعلق کس نے جو ہے یہ کتاب لکھی ہے؟ ان کے اپنے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال، جنہوں نے اپنے والد صاحب کی زندگی کے متعلق کتاب تحریر کی، اور اس کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ یعنی چند عبارات، چند اقتباسات آپ کی اس نصاب میں شامل ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بطور والد ان کا رویہ کس قسم کا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت اچھے اخلاق کا مالک ہو اور بہت اچھی صفات رکھتا ہو، اصل معنوں میں جاوید بنے، یعنی اس میں اتنی جو ہے خوبیاں ہوں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اسے یاد رکھیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا پس منظر بتا دیا تاکہ مشق کو حل کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو ہے یہ بات تازہ ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ کس کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کے کچھ اجزاء ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے وہ جز یہ ہے کہ بچپن میں ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال سے کیوں خوف کھاتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں وہ علامہ اقبال سے کیوں خوف زدہ ہوتے تھے، اپنے والد صاحب سے کیوں خوف کھاتے تھے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید اقبال بچپن میں بہت شرارتی تھے اور پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے والد صاحب کی ڈانٹ اور مار سے خوف کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ والد صاحب جو ہے وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے تھے، لیکن مار انہوں نے بہت کم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے کھائی ہے، کیونکہ صرف ڈانٹ ہی ان کے لیے کافی ہوا کرتی تھی کہ ڈانٹ ڈپٹ سے ہی جو ہے وہ وقتی طور پر اپنی شرارتوں سے باز آ جاتے تھے۔ تو کیوں خوف کھاتے تھے؟ کیونکہ شرارتی تھے، بہت زیادہ جو ہے وقتاً فوقتاً شرارتیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھائی سے بھی دور بھاگتے تھے، اس لیے انہیں اپنے والد صاحب سے خوف آتا تھا۔ جی، نمبر 2 جز ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی بچپن میں شرارت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اب وہ جو بچپن میں شرارت کا جو واقعہ تھا اس کو آپ نے جو ہے وہ جاوید اقبال کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ نہیں لکھنا، بلکہ اپنے الفاظ میں مختصر طور پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو پیپرز میں یا ٹیسٹ میں جو ہے وہ اس قسم کا سوال آتا ہے اور آپ جو ہے وہ کتاب کے ہی جو الفاظ ہیں وہ اٹھا کر جواب میں لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا جواب جو ہے وہ آپ کو نمبر تو کچھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کافی نمبر جو ہے وہ کٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ سے کہا گیا ہے کہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں تو آپ نے پھر اسی طریقے سے جواب لکھنا ہے۔ جی، تو اس کا جواب جو ہے وہ مختصراً ہم اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مٹھائی بیچنے والا آیا، لیکن جاوید کے پاس پیسے نہیں تھے۔ والدہ نے بھی انکار کیا، یعنی انہوں نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے
कमरे के टेबल फैन से पीतल का टुकड़ा उतारा और उसे फ़रोख्त करके मिठाई ले ली, और इस बात पर उन्हें वालिद साहब से बहुत मार पड़ी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि पीतल जो है वो एक धात है और कीमती धात है, ठीक है। उस दौर में तो और ज़्यादा कीमती थी, तो इसलिए उन्होंने जो है वो पंखा, जो टेबल फ़ैन था, उसके साथ लगा हुआ पीतल का टुकड़ा उतारा और उसे जो है वो फ़रोख्त करके उस मिठाई वाले से मिठाई ले ली, ठीक है। तो जब इस बात का पता अल्लामा इकबाल को, यानी उनके वालिद साहब को चला, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ गए और इन्होंने अपने बेटे को मारा, ठीक है। तो ये मुख्तसरन वाक़या हमने जवाब की सूरत में लिखा है। जी, तीसरा जुज़ है कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे को किन किन खूबियों का मालिक देखना चाहते थे, इसकी फ़हरिस्त मुरतब कीजिए। यानी आपने उनका खूबियों की फ़हरिस्त बनानी है कि अल्लामा इकबाल अपने बेटे में कौन कौन सी सिफ़ात, कौन कौन सी अच्छी खूबियाँ देखना चाहते थे। जी, तो हम जो है वो देखते हैं सबक के हवाले से कि सबक में जो है वो क्या कुछ बयान किया गया है। इकबाल अपने बेटे में ये खूबियाँ देखना चाहते थे, ठीक है, कि इकबाल अपने बेटे में ये खूबियाँ देखना चाहते थे। नंबर 1 क्या है? अच्छी तकरीर करने में माहिर, यानी जावेद इकबाल जो है उसको अच्छी तकरीर करना आना चाहिए। नंबर 2, सादा अंदाज़े ज़िंदगी, चूँकि ख़ुद भी वो बहुत ज़्यादा सादगी पसंद थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है जावेद इकबाल, वो भी सादा अंदाज़े ज़िंदगी अपनाए। अब आप देखें कि इस हवाले से उन्होंने जो है वो सबक में लिखा था कि अगर मैं जो है वो कीमती कपड़ा ले आता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ जाता, और कपड़ों के लिए और जूतों की के लिए उन्होंने मखसूस जो है वो एक रकम रखी हुई थी कि इस रकम से ज़्यादा आप जो है वो ना तो इस कीमत का कपड़ा ले सकते हैं और ना ही जूते ले सकते हैं। और फिर जो है वो उन्होंने ये बताया कि अगर जो है वो उन्हें पता चलता कि आज मेरा बेटा जो है वो फ़र्श पर सोया है, तो वो फिर खुश होते थे। यानी वो चाहते थे कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपनाया जाए। जी, तीसरी जो है वो खूबी कौन सी देखना चाहते थे? हर शोबे ज़िंदगी से मुतल्लिक़ इल्म। जी, यानी जैसे वो ख़ुद जो है वो बहुत बड़े आलिम थे, यानी उन्हें जो है वो हर ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं उनके मुतल्लिक़ इल्म था। यानी लोग उनके पास आया करते थे मसाइल के हल के लिए, यानी जिस किसी को भी कोई मसला जो है वो दरपेश होता था तो अल्लामा इकबाल के पास आता और आप जो है वो बड़ी आसानी से उन्हें जो है वो मसाइल का हल बता देते थे, नहीं इतना उनके पास इल्म था। तो अब वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो भी जितने उलूम हैं उनमें महारत रखता हो या उसके मुतालिक उसे इल्म हो, यानी वो बहुत बड़ा आलिम बने। जी, चौथी जो है वो खूबी कौन सी देखना चाहते थे? बहादुरी। अब देखें कि बहादुरी के हवाले से हमने सबक में भी पढ़ा है कि वो जो है उन्हें जो बड़े बड़े अजीम रहनुमा हैं, सिपह सालार हैं, उनके भी किस्से सुनाया करते थे और चाहते थे कि वो बहुत बहादुर हो, यानी बुज़दिल ना बने। और इस सिलसिले में जो है वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो कुश्ती लड़ा करे, ठीक है। तो कुश्ती लड़ने से भी जो है वो एक बहादुरी की सिफ़त जो है वो उसमें आ जाती। तो पांचवी जो है वो खूबी क्या होगी? कुश्ती लड़ने में महारत, यानी वो चाहते थे कि कुश्ती लड़ने में माहिर हो जाए। तो ये खूबियाँ जो है वो अल्लामा इकबाल अपने बेटे में देखने की ख्वाहिश रखते थे। जी, अब हमारे पास है सवाल नंबर 4। जी, सवाल नंबर 4 में जो है वो क्या कहते हैं कि जावेद बनकर दिखाओ तो जाने से क्या मुराद है। अब आपने सबक में जो है वो ये जुमला पढ़ा और मैंने आपको जो है वो वजाहत से बताया था कि जावेद बनकर दिखाओ का क्या मतलब है। तो हम मुख्तसरन देख लेते हैं, ठीक है। उस वक़्त तो मैंने आपको तफसील से बताया था, तो जवाब में ज़रा मुख्तसरन हम देख लेते हैं कि जावेद बनकर दिखाओ से क्या मुराद है कि जावेद इतनी अजीम सिफ़ात का मालिक हो, यानी उसकी शख्सियत में
اتنی خوبیاں ہوں، اتنی صفات ہوں کہ لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھیں۔ تو علامہ اقبال کی یہی خواہش تھی کہ تم اپنے نام کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس میں بامسمہ بن کر دکھاؤ، یعنی اپنے نام کی عملی صورت ثابت ہو۔ یعنی جیسا نام ہے نا جاوید، ہمیشہ رہنے والا، تو اسی طریقے سے عملی طور پر بھی تم اپنے آپ کو جاوید ثابت کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جاوید اتنی عظیم صفات کا مالک ہو کہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھیں۔ جی اب ہمارے پاس جو ہے وہ 5واں جز ہے کہ علامہ اقبال کو کن باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جی اس کا جواب ہم جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اقبال نے دوستوں کو اپنے گھر کے صحن میں دیکھا اور ان کے انداز دیکھ کر، ان کے طور طریقے دیکھ کر، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نا سبق کے آخر میں کہ جو ہے وہ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا گھر والوں کو کہ جو ہے وہ ان کی یہ رات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہے۔ تو اب یہ جواب جو ہے وہ علامہ اقبال سے چھپایا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں میرے دوست موجود ہیں اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، پریشانی ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال کو ان باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، یعنی اب زندگی کی بساط جو ہے الٹنے والی ہے۔ تو مختصراً ہم کیا لکھیں گے کہ اقبال نے دوستوں کو اپنے گھر کے صحن میں دیکھا اور ان کے انداز دیکھ کر، ان کے چہرے کی جو ہے وہ پریشانی دیکھ کر، ان کے طور طریقے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ سوال نمبر 1 تو ہم نے حل کر لیا، اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2۔ جی الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ پہلا لفظ کیا ہے؟ جھڑک۔ جی پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جھڑک، تو اس کا جملہ ہم کیا بنائیں گے کہ بیٹے کو جھوٹ بولتا دیکھ کر باپ نے فوراً جھڑک دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی باپ نے فوراً جھڑک دیا، تو جھڑک کا ہم نے جملہ اس طرح سے بنا لیا۔ اب ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے خوف کھانا۔ جی خوف کھانا کا آپ جو ہے وہ جملہ کیا بنا سکتے ہیں؟ کوشش کیا کریں بیٹا کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جملہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ بہت طویل جملہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ غلطی کا امکان اس میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ آپ سادہ سادہ جملے بنائیں اور چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں تاکہ مفہوم بھی واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور اس میں غلطی بھی کم سے کم رہے۔ جی تو خوف کھانے کا ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ میں سانپ سے خوف کھاتا ہوں۔ جی ہمارا جو ہے وہ جملہ بھی مکمل ہو گیا اور سادہ انداز میں ہم نے جو ہے بات بھی واضح کر دی۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کوشش کیا کریں کہ اسی طریقے سے سادہ سا چھوٹا سا جملہ بنائیں۔ جی اب ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ لفظ کیا ہے؟ سرگوشیاں کرنا۔ جی تیسرا ہے ہمارے پاس سرگوشیاں کرنا، تو اس کا ہم جملہ بنا دیتے ہیں کیا؟ محفل میں سرگوشیاں کرنا اچھی عادت نہیں۔ جی محفل میں سرگوشیاں کرنا اچھی عادت نہیں۔ اب دیکھیں سرگوشیاں کرنا، اب فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں سے اگر 2 لوگ جو ہیں وہ چپکے چپکے باتیں کرنا شروع کر دیں گے تو تیسرا شخص جو ہے وہ کتنی تکلیف محسوس کرے گا؟ وہ تو یہی لامحالہ سمجھے گا نا کہ جیسے میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی بڑی محفل ہے جس میں بہت سے لوگ ہیں، اب اس میں بھی جو ہے وہ اگر 2-3 لوگ
چپ کے باتیں کریں گے تو باقی لوگ جو ہے وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ ایک تو برا خیال کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ محفل کے آداب ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور یہی سمجھا جائے گا کہ آیا یہ دوسروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں بھی جو ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اب دیکھیں کہ اردو کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اردو کے اسباق پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سلیقہ جو ہے ملتا بھی ہے، اور آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں کہ جو آپ کو زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ نفع بھی دیتی ہیں، بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں ایک جو ہے وہ ٹپ مل گئی کہ آپ جو ہے وہ محفل میں آپ کو جو ہے وہ جب کوئی بھی جو ہے وہ ایسا موقع آ جائے کہ کسی بھی محفل میں آپ کو جانا پڑے تو آپ کو جو ہے وہ سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے، اس سے آپ کا جو ہے وہ اچھا تاثر جو ہے وہ لوگوں پر نہیں پڑتا۔ جی اگلا جو ہے وہ ہمارا لفظ ہے بساط الٹنا۔ جی بساط الٹنا، کھلاڑی نے ایک پل میں کھیل کی بساط الٹ دی۔ جی اس کا آپ کو جو ہے وہ معنی سمجھ میں آیا کہ کھیل کی جو ہے وہ حالت ہی تبدیل کر دے، کہ جیسے اب فرض کریں کہ ایک ٹیم ہے وہ ہار رہی تھی، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ایک کھلاڑی نے جو ہے وہ ایسے داؤ پیچ استعمال کیے، ایسے طریقے استعمال کیے کہ جو ہارتی ہوئی ٹیم تھی وہ جیت گئی۔ تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ جملہ ہم نے کیا بنایا کہ کھلاڑی نے ایک پل میں کھیل کی بساط الٹ دی، یعنی حالت ہی تبدیل کر دی۔ اب پانچواں جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے عنقریب۔ جی عنقریب کا ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں؟ عنقریب امتحان کا نتیجہ آنے والا ہے۔ جی عنقریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد، ٹھیک ہے، تو عنقریب امتحان کا نتیجہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس لفظ ہے حشاش بشاش۔ حشاش بشاش کیا مطلب ہوتا ہے؟ حشاش بشاش کا تر و تازہ ہو جانا، ہوشیار ہونا، خوش ہونا، ٹھیک ہے، یہ ان تینوں معنوں میں جو ہے یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کیا جملہ بناتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حشاش بشاش ہو گئی۔ تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ ان الفاظ کے جملے جو ہے وہ بنائے، اور کوشش ہم نے یہی کی کہ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملے بنائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسٹ سوال کون سا ہے کہ میری نظر میں علامہ اقبال جو ہیں وہ بطور والد کس قسم کا رویہ رکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی تحریر پڑھی ہے، اور اس کی روشنی میں آپ 3 سے 4 سطور میں اپنی رائے جو ہے وہ دیں کہ میری نظر میں علامہ اقبال بطور والد کیسے تھے۔ تو ہم جو ہے وہ مختصراً لکھ لیتے ہیں کہ علامہ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ اسے اچھے اخلاق اور خوبیوں کا مالک دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ جاوید اقبال ایک ذمہ دار نوجوان کے روپ میں سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہم ان ساری جو باتیں تھیں وہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، آپ کو میں نے بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ علامہ اقبال کی بہت پرزور یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ جاوید اقبال جو ہے وہ بہت ہی عظیم خوبیوں کا مالک بنے۔ تو کیا جو ہے وہ چاہتے تھے؟ ان کی خواہش تھی کہ جاوید اقبال ایک ذمہ دار نوجوان کے روپ میں سامنے آئے، اور وہ اسے اپنے پسندیدہ مشاغل کی حامل شخصیت دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ پسندیدہ مشاغل کون سے تھے ان کے؟ جیسے اب دیکھیں کشتی لڑنے میں مہارت، ٹھیک ہے، جیسے اچھی تقریر کرنے میں ماہر، جیسے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق علم رکھنے والے۔ تو یہ جو ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں نا، تو جو ہے وہ علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے
وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر سامنے آئے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے لکھتے ہیں کہ علامہ کو جو ہے وہ بیٹے سے محبت تھی، اسی لیے وہ اسے اچھے اخلاق اور خوبیوں کا مالک دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کا جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اگر ایک جملے میں ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے اپنے بیٹے کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا اور وہ بہت اچھے والد تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو اب اس کے بعد جو ہمارا لفظوں کا کھیل آ رہا ہے وہ چونکہ اتنا جو ہے وہ اہم نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کو اپنی کتاب پہ ہی حل کر سکتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے وہ سوال اہم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ جو سوالات 3 اہم تھے ان کو ہم نے حل کر لیا۔ اب بیٹے آپ کے لیے جو اسائنمنٹ ہے، آپ کے لیے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جو سبق پڑھا ہے کہ جاوید اقبال نے اپنے والد صاحب کے متعلق یہ مضمون لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ طالبات نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم کے بارے میں اسی انداز سے ایک مضمون تحریر کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ کم از کم 15 سطور میں، ٹھیک ہے، 15 سطور، یعنی میں زیادہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ بہت طویل مضمون لکھیں، 15 سے 20 سطور جو ہے وہ آپ اپنے والد صاحب کے متعلق تحریر کریں، اور اوپر جو ہیڈنگ دیں گے، یعنی مضمون آپ نے لکھنا ہے نا، تو اوپر ہیڈنگ دے دیجیے گا میرے ابا جان، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ مضمون آپ نے جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور یہ اسائنمنٹ آپ سب نے جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کام کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنے اس لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔